Assalamu alaikum students. Today I am going to translate the fourth chapter, the fourth unit of 9th English, that is Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha was step sister of Hazrat Aisha Siddiqa Raziyallahu Ta'ala Anha, and she was daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu. Dear students, this chapter, this unit is about the bravery, the wisdom and the generosity of Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. Let me translate this unit into Urdu language. Dear students, ہمارا فرسٹ پیراگراف ہے دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ migrated from Mecca to Medina in the year 622 AD. AD کا مطلب ہوتا ہے آفٹر ڈیتھ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سے یہ جو 622 ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے ان کو اٹھایا گیا تو تب سے یہ شروع ہوئی، اس لیے اس کو ہم اے ڈی سے ظاہر کرتے ہیں، یعنی اے ڈی آفٹر ڈیتھ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو پہلے کا پیریڈ ہے اس کو ہم بی سے لکھتے ہیں، یعنی بیفور کرائسٹ. اب دیکھیں دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز قریبی کمپینین ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میگریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے ہجرت کرنا، یہ ہمارا پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. فرام مکہ ٹو مدینہ ان دا ایئر 622 AD. اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورب سے پہلے ہمارا جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کی ہم نے ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے، اور پھر ہم نے اینڈ سے پیچھے پڑھتے آنا ہوتا ہے، ہمارا ترجمہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں یہ ہمارا میگریٹڈ ورب ہے. تو دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہم جب پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس آتا ہے ہم سبجیکٹ کے ساتھ نے لگاتے ہیں. نے 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی. when جب the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ, they got furious. when جب chiefs سردار of various مختلف tribes قبیلے of مکہ came to know کا مطلب ہوتا ہے معلوم ہونا، جان لینا یا پتہ چل جانا. about کے بارے میں the migration ہجرت and his close قریبی کمپینین ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. they got furious، وہ غضبناک ہو گئے یا بہت غصے میں ہو گئے. اب دیکھیں جب مکہ کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کو جب، اب دیکھیں یہ ہمارا ورب ہے، اس سے پیچھے ہم نے ٹرانسلیشن کر کے اینڈ سے پیچھے کرنی ہے. جب مکہ کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بارے میں came to know معلوم ہوا، they got furious، وہ غضبناک ہو گئے یا شدید غصے میں آ گئے. the chiefs سردار ور ڈٹرمنڈ، پختہ عزم کر لیا، مور دین ایور پہلے سے کہیں زیادہ، ٹو فائنڈ پانے کے لیے، دیم آؤٹ ٹو فائنڈ دیم آؤٹ ان کو پانے کے لیے. سرداروں نے پہلے سے کہیں زیادہ سرداروں نے ان کو پانے کے لیے
یا ان کو ڈھونڈنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ عزم کر لیا یا پختہ ارادہ کر لیا. دے آفرڈ، اب دیکھیں دے کے بعد سیکنڈ فارم لگی ہے، یہ ہمارا پاسٹ انڈیفینٹ ہے. جب پاسٹ انڈیفینٹ آتا ہے ہم سبجیکٹ کے ساتھ نے لگاتے ہیں. دے آفرڈ، انہوں نے پیشکش کی، ہیوج، بڑی، ریوارڈز یعنی بڑے انعامات کی، اینڈ باؤنٹیز، باؤنٹیز کا مطلب ہوتا ہے دولت یا نذرانے، فار دیئر کیپچر، ان کو پکڑنے کے لیے، ڈیڈ مردہ، اور الائیو زندہ. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے بہت زیادہ انعامات اور نذرانے کی پیشکش کی. آفرڈ ہمارا ورب ہے، یہاں ہماری ٹرانسلیشن ختم ہوئی، پیشکش کی. نیکسٹ ہمارا پیراگراف ہے سیکنڈ. دا پریپریشن فار دس جرنی، پریپریشن تیاری، دس کے دو میننگ ہوتے ہیں، یہ اور اس. جرنی سفر، یاد رکھیں جرنی خشکی کا سفر ہوتا ہے اور وویج یہ ہمارا بحری سفر ہوتا ہے. دا پریپریشن فار دس جرنی، اس سفر کے لیے تیاری، واز میڈ، بنائی گئی یا کی گئی، ایٹ دا ہاؤس آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سفر کے لیے تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر کی گئی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رینڈرڈ، دی، رینڈر کا مطلب ہوتا ہے دینا، پیش کرنا، یوزفل، مفید، سروسز، خدمات، ان دس ریگارڈ، اس بارے میں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں یعنی اس معاملے میں مفید خدمات سر انجام دیں. شی پریپیئرڈ، اب یہ ہمارا سارا پاسٹ انڈیفینٹ ہے. شی پریپیئرڈ، آپ نے تیار کیا، فوڈ، خوراک کو، کھانا، فار دس جرنی، اس سفر کے لیے. آپ نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا. شی ٹائیڈ، آپ نے باندھا. اب دیکھیں جہاں جہاں ہمارا پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس آ رہا ہے یعنی ہماری سیکنڈ فارم لگ رہی ہے، ہم سبجیکٹ کے ساتھ نے لگا رہے ہیں. شی ٹائیڈ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے باندھا، دا فوڈ، خوراک کو یعنی کھانے کو، آن دا کیمل بیک، اونٹ کی پیٹھ پر، ود ہر اون بیلٹ، اپنی کمر بند سے، ایز نتھنگ، جب کچھ بھی، ایلس، اس کے علاوہ، could be found، جب اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ملا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ملا تو آپ نے اپنی کمر بند کے ساتھ اونٹ کی پیٹھ پر خوراک کو باندھا یا خوراک کو باندھ دیا. فار دس سروس، اس خدمت کے لیے، شی واز گیون، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا، دا ٹائٹل، لقب، آف ذات النطاقین یعنی ذات النطاقین، دو چادروں والی، باہدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس خدمت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذات النطاقین یعنی دو چادروں والی کا لقب دیا. ڈیورنگ دا پیریلس جرنی، ڈیورنگ کے دوران، پیریلس خطرناک، جرنی سفر، اس خطرناک سفر کے دوران، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل تھا، فار اینی ون، کسی کے لیے، ٹو سپلائی فوڈ، خوراک، کھانا مہیا کرنا، ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس خطرناک سفر کے دوران کسی کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا مہیا کرنا بہت مشکل تھا. دا سچویشن واز سو ڈیلیکیٹ، صورتحال اتنی نازک تھی، دیٹ کہ دا سلائٹسٹ مسٹیک کوڈ ہیو انڈینجرڈ دا لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صورتحال اتنی نازک تھی کہ ہلکی سی بھی غلطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں
تھی۔ صورتحال اتنی نازک تھی کہ ہلکی سی بھی غلطی، سلائٹسٹ بالکل چھوٹی سی بھی غلطی آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ اب سکتی تھی کیونکہ کوڈ آیا ہے ہمارا ہیلپنگ ورب۔ دس گرینڈ، یہ عظیم ٹاسک کام، واز نائسلی عمدہ طریقے سے انڈر ٹیکن سر انجام دیا گیا بائی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے۔ اس کا مطلب بنا یہ عظیم کام حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے عمدہ طریقے سے سر انجام دیا۔ دا ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ ایوری نائٹ، ہر رات، ود دا پیک آف فوڈ، خوراک پیک کر کے، شی وڈ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوائٹلی، خاموشی سے، وینچر، خطرہ مول لیتی، ٹو وارڈز دا، یا وینچر جاتی، ٹو وارڈز کی طرف، دا رگڈ، رگڈ کا مطلب ہوتا ہے خاردار، یعنی رف جو ہوتے ہیں خاردار، مشکل، ماؤنٹنز راستے، ان وچ لے دا کیف آف ثور، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب یہ ہمارا پاسٹ انڈیفینٹ ہے، ہم نے لگایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم کام کو مکمل کرنے میں، مکمل کرنے میں مائنیوٹ ڈیٹیل، چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھا۔ ہاؤ ڈیفیکلٹ، کتنا مشکل، اٹ مسٹ ہیو بین، یہ رہا ہوگا، فار ہر، آپ کے لیے، ٹو ٹریورس، سفر کرنا، دا راکی پاتھ، چٹانی راستوں پر، ایٹ نائٹ، رات کے وقت، ود دا کانسٹنٹ، مسلسل، فیئر، خوف، آف بینگ ڈیٹیکٹڈ، پکڑے جانے کا، مسلسل پکڑے جانے کے خوف کے ساتھ، رات کے وقت چٹانی راستوں پر سفر کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا۔ نیکسٹ ہمارا ہے 4th پیراگراف۔ آن دا نائٹ آف دا مائگریشن، ہجرت کی رات، آ ٹرائبل چیف آف دا ڈسبلیور کفار کا قبیلی سردار ابو جہل، ان اے فٹ آف فری، شدید غصے میں، ہیڈڈ، بڑا، ٹو وارڈز کی طرف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوم۔ یہ جو کسی بھی نام کے اوپر کامہ ڈال کے ایس لگا ہوتا ہے، اس کو ہم اپوسٹرافی کہتے ہیں، جس کا میننگ ہوتا ہے کاکی کے۔ ہجرت کی رات، کفار کا قبیلی سردار ابو جہل شدید غصے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف بڑھا، ہیڈڈ، بڑھا یا گیا۔ ہی بیگین ٹو ناک، اس نے دستک دینا شروع کی، ایٹ دا ڈور، دروازے پر، وائلنٹلی، زور زور سے، وائلنٹلی کا مطلب ہوتا ہے زور زور سے، ایڈریسنگ، مخاطب ہوتے ہوئے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہی ڈیمانڈڈ، اس نے مطالبہ کیا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے۔ یہ یاد رکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا جب ING والی فارم کسی بھی ورب کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور ساتھ ہیلپنگ ورب نہ ہو تو ٹرانسلیشن بنتی ہے کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، ایڈریسنگ، مخاطب ہوتے ہوئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے، ہی ڈیمانڈڈ، اس نے مطالبہ کیا، ویئر از یور فادر، آپ کا باپ کہاں ہے؟ شی پولائٹلی ریپلائڈ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شائستگی سے جواب دیا، ہاؤ وڈ آئی نو، میں کیسے جان سکتی ہوں۔ دس ریسپانس، اس جواب نے، یا یہ جواب، شوز دکھاتا ہے، ظاہر کرتا ہے، دا وزڈم، عقل مندی یا دانائی، اینڈ کرج اور جرت، آف حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
یہ جواب اینڈ سے شروع کریں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت اور دانائی کو ظاہر کرتا ہے. تا ہے اس لیے آیا کہ کیونکہ یہ ہمارا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. جب ورب کی فرسٹ فارم لگی ہوتی ہے تو ہمارا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہوتا ہے. شی ڈڈ ناٹ میک اے اسٹیٹمنٹ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکی سی بھی ایسی بات نہ کی دیٹ وڈ گیو ہم اے کلو جو اس کو اشارہ دیتی. شی سمپلی پوزڈ اے کاؤنٹر کویسچن. آپ نے صرف سوال کے پر سوال کر دیا دیٹ انفیوریٹڈ ابو جہل جس نے ابو جہل کو شدید ناراض کر دیا یا ابو جہل کو آگ بگولا کر دیا. انفیوریٹڈ آگ بگولا کر دینا، شدید غصہ دلانا. ہی سلیپڈ، سلیپ کا معنی ہوتا ہے تھپڑ مارنا. ابو جہل نے یعنی اس نے تھپڑ مارا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیس آپ کے چہرے پر سو ہارڈ، اتنا سخت دیٹ کہ ہر ایئر رنگ کہ آپ کی کان کی بالی فیل آف گر گئی. اس نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اتنا شدید تھپڑ مارا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کان کی بالی گر گئی. شی ریمیڈ اسٹیڈ فاسٹ، اسٹیڈ فاسٹ ڈٹے رہنا، آپ ڈٹی رہی. اینڈ ڈڈ ناٹ ریویل دا سیکرٹ، اور راز فاش نہ کیا. ریویل کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، سیکرٹ راز، اور راز ظاہر نہ کیا. نیکسٹ ہے 5th پیراگراف. ہر گرینڈ فادر ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ کے دادا حضرت ابو قحافہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو تھے. آپ کے دادا حضرت ابو قحافہ واز اے ڈس بلیور، کافر تھے ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت. ہی واز ویری اولڈ، وہ بہت بوڑھے تھے. اینڈ ہیڈ بیکم بلائنڈ، اور نابینا ہو چکے تھے. ہی سیڈ ٹو ہر، اس نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اسماء آئی تھنک، میرا خیال ہے ابو بکر ہیز ٹیکن آل دا ویلتھ، ابو بکر ساری دولت لے گئے ہیں. لیونگ یو، آپ کو، اینڈ چلڈرن ایمپٹی ہینڈڈ اینڈ ہیلپ لیس، آپ کو اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار، ہیلپ لیس بے یار و مددگار. اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اسماء میرا خیال ہے کہ ابو بکر آپ کو اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑتے ہوئے ساری دولت لے کر چلے گئے ہیں. ایٹ دس، اس پر، شی انسٹنٹلی، آپ فوراً، رین دوڑی ٹو اے کارنر آف دا ہوم، اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے کونے کی طرف دوڑیں. انسٹنٹلی، فوراً. شی گیدرڈ، آپ نے اکٹھی کی، سم پیبلز، کچھ کنکریاں، اینڈ پٹ دیم ایٹ دا پلیس، اور ان کو اس جگہ پر رکھ دیا ویئر ہر فادر یوز ٹو کیپ. یوز ٹو کا مطلب ہوتا ہے تھا، جہاں آپ کے ابو کیپ رکھا ہز منی، اپنی دولت، اینڈ جول، جہاں آپ کے ابو اپنی دولت یعنی پیسے اور زیورات رکھا کرتے تھے. شی کورڈ اٹ، اس نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈھانپ دیا ود اے پیس آف کلاتھ، ایک کپڑے کے ٹکڑے سے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک کپڑے کے ٹکڑے سے ڈھانپ دیا. کم گرینڈ فادر، دادا آؤ، لک دیکھو، ہی ہیز لیفٹ آل دس فار اس، وہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. ہی ٹچ دا کلاس، آپ نے کپڑے کو چھوا، اینڈ تھاٹ اٹ، اور اسے سوچا، واز فل آف گولڈ اینڈ جولڈ، اور اسے زیورات اور سونے سے بھرا ہوا سمجھا. تھاٹ سوچا یا سمجھا. ہز کنسرن، آپ کی پریشانی، واز الیویٹڈ، کم ہوئی، اینڈ ہی فیلٹ ریلیوڈ، اور آپ نے سکون محسوس کیا، ٹو نو، جان کر،
his concern was alleviated, آپ کی پریشانی ختم ہوئی کم ہوئی and he felt relieved, اور آپ نے سکون محسوس کیا، اطمینان محسوس کیا، felt محسوس کیا، relieved اطمینان سکون. to know یہ جان کر that کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ had left all his wealth at home، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری دولت گھر پر چھوڑ گئے ہیں. نیکسٹ ہمارا ہے چھٹا پیراگراف. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز تھی امانگسٹ کے درمیان دا ارلی فیو، ان چند اولین میں سے who accepted اسلام. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ڈبل سی آئے تو پہلا سی کاف کی آواز دیتا ہے اور دوسرا سی سین کی آواز دیتا ہے، تو یہ اس کی پروننسیشن بنے گی ایکسیپٹڈ اسلام. اسلام کا آئی کیپٹل ہے. جب بھی کوئی ہمارا پراپر نون آتا ہے تو اس کا پہلا لیٹر کیپٹل ہوتا ہے، جس طرح حضرت کا ایچ کیپٹل ہے، اسماء کا اے کیپٹل ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز amongst the early few who accepted اسلام. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند اولین میں سے تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں. اینڈ دا اسٹیپ سسٹر آف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھی. اسٹیپ سسٹر کا مطلب ہوتا ہے سوتیلی بہن. شی واز دا وائف آف حضرت زبیر بن العام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حضرت زبیر بن العوام کی بیوی تھیں. اینڈ دا مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھیں. یاد رکھیں یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور جو حجاج بن یوسف تھا، جو ظالم حکمران تھا جس نے بہت زیادہ ظلم کیے تھے، اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ان کی لاش کو لٹکا دیا تھا، اور ان کی لاش 3 دن تک لٹکی رہی تھی. تیسرے دن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی اور انہوں نے اونچی آواز سے کہا تھا کہ آپ اتنے بے حس ہو چکے ہیں لوگوں کہ میرے بیٹے کی 3 دن سے لاش لٹک رہی ہے اور ان کو کوئی اتارنے والا نہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر بن العوام کی بیگم تھیں، یعنی بیوی تھیں، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھیں. شی ڈائیڈ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ایٹ دا رائپ اولڈ ایج، انتہائی بڑھاپے میں، آف اباؤٹ 100 ایئرز. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ 100 سال کی بہت زیادہ بڑھاپے کی عمر میں وفات پائی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوز ٹو کا مطلب ہوتا ہے تھا، ٹو سے کہا کرتے تھے دیٹ کہ ہی ہیڈ ناٹ سین اینی باڈی مور جنرس سخی اینڈ اوپن ہارٹیڈ، اور کھلے دل والا دین سے ہز آنٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ ہز مدر. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی ماں اور اپنی چچی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کھلے دل والا اور سخی کسی شخص کو نہیں دیکھا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز سو جینرس، اتنی زیادہ سخی تھی دیٹ کہ شی سولڈ بیچ ڈالا ہر انہیریٹڈ، وراثت میں ملا ہوا گارڈن باغ. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ سخی تھیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وراثت میں ملے ہوئے باغ کو بیچ ڈالا. اینڈ گیو اوے، اور دے دیے
آل دی منی ساری رقم ٹو دا پور غریبوں کو اینڈ دا نیڈی اور ضرورت مندوں کو، اور اپنی ساری رقم ضرورت مندوں اور غریبوں کو دے دی یا ضرورت مندوں اور غریبوں میں تقسیم کر دی۔ نو باڈی کوئی شخص بھی نہیں ایور ریٹرن مڑا ایمپٹی ہیڈڈ خالی ہاتھ فرام ہر ڈور سٹیپ دہلیز گھر کا دروازہ۔ کبھی بھی کوئی شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا۔ نیکسٹ ہے ہمارا 7واں پیراگراف۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ فار ہر کرج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت کے لیے، جنراسٹی سخاوت کے لیے، اینڈ وزڈم اور دانائی یا عقل مندی کے لیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت، سخاوت اور دانائی کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شی ہیڈ آپ رضی اللہ تعالیٰ رکھتی تھیں یا تھا، ریزیلیوٹ کا مطلب ہوتا ہے پختہ، پکا، فیتھ عقیدہ، فیتھ ان۔ اب فیتھ کے بعد جو پریپوزیشن آئی ہے وہ ان آئی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ وہ انگلش کے جتنے بھی ورڈز ہیں جن کی اردو یقین رکھنا، یقین میں یعنی جن کی اردو میننگ یقین آتا ہے، جیسے ٹرسٹ ان، فیتھ ان، بلیو ان، تو ٹرسٹ، فیتھ، بلیو ان کے ساتھ پریپوزیشن ہمیشہ ان آتی ہے۔ اس لیے فیتھ ان یقین رکھنا ان اللہ آلمیٹی اللہ تعالیٰ میں۔ شی ہیڈ ریزیلیوٹ فیتھ ان اللہ آلمیٹی۔ آلمیٹی کا مطلب ہوتا ہے تعالیٰ، اور تعالیٰ کا مطلب ہوتا ہے وہ طاقت جو ہمیشہ رہنے والی ہو اور جو کبھی ختم نہ، وہ سب سے زیادہ طاقت جو ہمیشہ رہنے والی ہو اور جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو۔ شی ہیڈ ریزیلیوٹ فیتھ ان اللہ آلمیٹی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ میں بہت زیادہ پختہ یقین رکھتی تھیں۔ ہر لائف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، وڈ گاگے آلویز ہمیشہ، بھی ہوگی، بیکن کا مطلب ہوتا ہے مینار یا شعاع، آف لائٹ روشنی کی، فار آل آف اس ہم سب کے لیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں پختہ یقین رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے روشنی کے ایک مینار کے طور پر ہمیشہ رہے گی، یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے ایک روشنی کی کرن کے طور پر ہمیشہ رہے گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا سبق ختم ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں یہ آگے تھیم ہے۔ دا تھیم آف دا یونٹ از appreciative and integrity and follower of Hazrat Asma رضی اللہ عنہ for the cause of Islam. She is the role model for the Muslim Ummah due to her modesty, truthfulness, honesty, piety, bravery and generosity. Dear students، یہ اس پیراگراف میں تھیم بیان ہوا ہے کہ کس طرح حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، آپ کا تقوی، آپ کی سچائی، آپ کی ایمانداری، آپ کی بہادری اور آپ کی سخاوت اور آپ کی سادگی نے اسلام کی خدمت کی، رسول اللہ کی خدمت کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی۔ اسی طرح آپ رول ماڈل ہیں قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے، یعنی قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے آپ ایک اچھے نمونے کے طور پر ہیں، ایک اچھا نمونہ ہیں۔ تو جو آج کے دور کی مسلمان عورتیں ہیں اور قیامت تک آنے والی عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے
ایک سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ گلوسری ہے۔ گلوسری اس میں میننگ لکھے ہوئے ہیں۔ پیریلس کا مطلب ہوتا ہے خطرناک، ڈینجرس، وینچر انڈر ٹیک یعنی خطرہ مول لینا، فیوریسلی اینگرلی ناراضگی، ریفیوج پناہ، پلیس آف سیفٹی پناہ گاہ یعنی ایسی جگہ جہاں کسی کی حفاظت ہو، انسٹنٹلی فوراً، امیجیٹلی، کانسٹنٹ مسلسل یعنی ریگولر، ڈیٹیکٹ کا مطلب ہوتا ہے پکڑے جانا، ٹو فائنڈ آؤٹ، رائپ کا مطلب ہوتا ہے میچور یعنی پختہ، بالکل رسیدہ یعنی عمر رسیدہ عمر، ریویل کا مطلب ہوتا ہے شو کرنا، راز لیک کرنا، کسی کا راز فاش کرنا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے ایکسرسائز ہے، اس کی یہ کوشچن آنسر ہیں اس سبق کے، یہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے کیٹافورک ریفرنس اور اینافورک ریفرنس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیٹافورا اور اینافورا یہ دونوں پرونون ہوتے ہیں۔ کیٹافورا اور اینافورا یہ دونوں پرونون ہوتے ہیں۔ ان دونوں پرونون پہ میں نے ایک اپنی الگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پھر سمجھا دیتا ہوں کہ کیٹافورا اور اینافورا کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اینافورا کا مطلب ہوتا ہے ایسا پرونون جو پہلے ہے، اور کیٹافورا کا مطلب ہوتا ہے ایسا پرونون جو بعد میں آئے۔ یہ ڈیفینیشن دیکھیں، این ایکسپریشن دیٹ ریفرز ٹو اے لیٹر ایکسپریشن ان دا ڈسکورس۔ ڈسکورس کا مطلب ہوتا ہے بات، یعنی ایک سنٹینس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ایک پیراگراف کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور پورے گفتگو کو بھی ہم، پورے مضمون کو بھی ہم ڈسکورس کہہ سکتے ہیں۔ تو an expression that refers to a later expression in the discourse is called a cataphora reference، یعنی ایسا پرونون جو کسی بھی سنٹینس کے بعد میں آئے، کسی بھی سنٹینس کے اینڈ پہ آئے۔ پرونون پہلے اصل نون پہلے آئے اور پرونون بعد میں آئے۔ بعد میں آنے والے پرونون کو ہم کیٹافورا کہتے ہیں، کیونکہ کیٹا کا مطلب یہ بعد میں آنے والا۔ تو یہ دیکھیں، دا رسول اینڈ ہز کمپینین، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئے ہیں اور ہز کمپینین بعد میں، تو یہ ہز کمپینین بعد میں آنے والے ریفرنس کو یا پرونون کو ہم کیٹافورا کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اینافورا، اینافورا کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے آئے، اینافورا کا مطلب ہوتا ہے پہلے آنے والا۔ An expression that refers to an earlier expression in the discourse is called an anaphoric reference۔ اب دیکھ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ was amongst the early few who accepted Islam۔ اب دیکھیں، she was the daughter of حضرت ابوبکر، اب she پہلے آیا ہے، ڈاٹر بعد میں آیا ہے، تو she جو پرونون ہے یہ ہمارا اینافورا پرونون ہے، اینافورا ریفرنس۔ یہ آگے وکیبلری ہے، چوز دا کریکٹ میننگز آف دا انڈر لائن ورڈز۔ انڈر لائن ورڈ کا مطلب ہوتا ہے وہ ورڈ جس کے نیچے لائن لگی ہو، اس کو ہم انڈر لائن ورڈ کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو انڈر لائن ورڈ ہوں گے یعنی جن کے نیچے لائن لگی ہوگی، ان کے ہم نے میننگ بتانے ہیں۔ اٹ واز سو ڈیلیکیٹ سچویشن، یہ سچویشن بہت نرم، ڈیلیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے نرم و نازک، بالکل حساس، تو اس کا جو میننگ بنے گا وہ سینسٹیو۔ ڈیفیکلٹ کا مطلب ہوتا ہے مختلف، ایزی کا مطلب ہوتا ہے آسان، تو سینسٹیو اس کا مطلب ہوگا سینسٹیو کا مطلب ہوتا ہے حساس۔ ابو جہل بیگین ٹو ناک، ابو جہل نے ناک کرنا شروع کیا ایٹ دا ڈور، دروازے پر، وائلنٹلی کا مطلب ہوتا ہے زور سے، پولائٹلی کا مطلب ہوتا ہے شائستگی، سلولی آہستہ، فورسفلی کا مطلب زور، اینگلی ناراضگی سے، وائلنٹلی کا مطلب ہوتا ہے زور سے، تو اس کا جو آپشن بنے گا میننگ وہ بنے گا فورسفلی۔ شی سمپلی پوزڈ اے کاؤنٹر کویسچن، آپ نے سمپلی سوال پر سوال کر دیا۔ دیٹ انفیوریٹڈ ابو جہل، انفیوریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے آگ بگولا کر دینا، شدید غصہ دے دینا۔
پلیز کا مطلب ہوتا ہے خوش کرنا، ہیلپ نہ مدد کرنا، انریجڈ شدید غصہ دینا، انوائنگلی ناراض کرنا. تو جو انفیوریٹڈ کا میننگ بنے گا وہ انریجڈ بنے گا، یعنی شدید غصہ دینا. شی ریمینڈ آپ رہیں، ریمین کا مطلب ہوتا ہے رہنا. اسٹیڈ فاسٹ مستقل مزاج یعنی ڈٹی رہیں. اینڈ ڈیڈ ناٹ ریویل دا سیکرٹ اور راز شو نہ کیا. اسٹیڈ فاسٹ کا مطلب ہوتا ہے پکے رہنا، پکا رہنا. پیشنٹ کا مطلب ہوتا ہے صبر. فارم اینڈ ریزولوٹ کا مطلب ہوتا ہے پختہ رہنا، پکا رہنا. ریڈی ٹو فیس سامنے کرنا. پریپیئرڈ فار دا ورسٹ سخت ترین صورتحال کے لیے تیار رہنا. تو اس کا اسٹیڈ فاسٹ مستقل پکا ڈٹے رہنا، اس کا مطلب ہوگا فارم اینڈ ریزولوٹ. یہ دیکھیں کنسلٹ اے ڈکشنری ٹو فائنڈ دا میننگز آف دا فالوئنگ ورڈ فریز اینڈ یوز دیم ان سینٹینسز. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے میننگ ہے، یہ ورڈ ہیں، ان کے ہم نے میننگ کرنے ہیں اور پھر ان کو ہم نے ڈیفرنٹ سینٹینسز میں یوز کرنا ہے. تو یہ سارے کے سارے سینٹینسز ہمارے سبق میں پیچھے دیے ہوئے ہیں. میڈ ود اینگر غصے سے پاگل ہونا. فٹ اپ فری شدید غصے میں. ریویل دا سیکرٹ راز فاش کرنا. ریزولوٹ پختہ. الیویٹ کام کرنا. مائگریشن ہجرت. کمپینین ساتھی. ریفیوج کا مطلب ہوتا ہے سیفٹی پلیس یعنی پناہ گاہ، ایسی جگہ جہاں محفوظ ہو بندہ. گیو اوے تقسیم کر دینا، بانٹ دینا. ڈٹرمنڈ پختہ عزم، پکا رہنا. تو ان کے جو سینٹینسز ہیں وہ ہمارے سبق میں بنے ہوئے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ایبسٹریکٹ ناؤن. یہ کنکریٹ ناؤن اور ایبسٹریکٹ ناؤن کا پیئر ہوتا ہے. کنکریٹ ناؤن اور ایبسٹریکٹ ناؤن، ان پہ میں نے اپنی ویڈیو بنائی ہوئی ہے. کنکریٹ اور ایبسٹریکٹ ناؤن. کنکریٹ ناؤن اور ایبسٹریکٹ ناؤن کا تعلق 5 سینسز سے ہے. کنکریٹ ناؤن دنیا کی، میں نے بتایا تھا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری ناؤن ہیں. اب دنیا کی وہ چیزیں جو ہمارے 5 سینسز میں آ جاتی ہیں، یعنی دنیا کی وہ چیزیں جن کو ہم 5 سینسز میں سے یا 5 سینسز میں سے کسی ایک کے ذریعے بھی فیل کر لیتے ہیں، ان کو ہم کنکریٹ ناؤن کہتے ہیں. اور وہ چیزیں جن کو ہم 5 سینسز میں سے کسی ایک سینس کے ذریعے بھی فیل نہیں کر سکتے، ان کو ہم ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں. Abstract noun is the name of quality, action or state. Abstract noun are formed from adjective, verbs and common nouns. اب دیکھیں she faced every calamity of life with patience and valor. اب patient and valor جو ہیں یہ ہمارے abstract noun ہیں. Underline the abstract noun in paragraph 4. A form abstract noun from the following adjectives and verbs. Use these nouns in your own. آپ دیکھیں یہ کچھ آرٹیکلز ہیں، یہ کچھ ہمارے سینٹینسز ہیں، ان میں ہم نے آرٹیکل پوٹ کرنے. لیکن اس سے پہلے ہم یہ جو فارم ایبسٹریکٹ ناؤن فرام دا فالوئنگ ایڈجیکٹیوز اینڈ وربز. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ایڈجیکٹیو اور ورب دیے ہیں، ان کے ہم نے ایبسٹریکٹ ناؤن بنا کے ان کو ہم نے سینٹینسز میں یوز کرنا ہے. یہ کرجیس کا ہو جائے گا کرج، اور اس کا سینٹینس بنے گا وی مسٹ ہیو کرج ٹو اسپیک دا ٹروتھ. نیکسٹ ہے ایمپٹی. اس کا ایبسٹریکٹ ناؤن بنے گا ایمپٹینس. مینی پیپل ہیو اے سارٹ آف ایمپٹینس ان دیئر لائفز. نیکسٹ ہے ڈیفیکلٹ. اس کا بنے گا ڈیفیکلٹی. دا اولڈ مین گاٹ ٹو ہز فیٹ ود ڈیفیکلٹی. نیکسٹ ہے جنرس. اس کا بنے گا جنرسٹی. شی واز فیمس فار ہر جنرسٹی. نیکسٹ ہمارا ہے ریزولوٹ. اس کا بنے گا ریزولوشن. آل میڈ اے ریزولوشن ٹو پاس دا ایگزامینیشن. نیکسٹ ہے ہمارا سفر. اس کا بنے گا سفرنگ. دا فلڈ کازڈ اے گریٹ ڈیل آف ہیومن سفرنگ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے نیکسٹ ہے پوٹ آرٹیکل ویئر ریکوائرڈ. یہ ہمارے 10 سینٹینسز ہیں، ان میں ہم نے آرٹیکل لگانے ہیں جہاں جہاں ضرورت ہو. آرٹیکل 2 قسم کی ہوتی ہیں، ڈیفینٹ آرٹیکل دا اینڈ انڈیفینٹ آرٹیکل اے اور
این. یہ ہمارے دو قسم کے آرٹیکل ہیں، ان کو ہم نے ان سینٹینسز میں put articles where required. Trees are grown on either sides of a canal. یہاں a canal لگے گا. نیکسٹ ہے ہر courage and patience are exemplary. یہاں ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ ہے kindness and tolerance are noble deeds. یہاں بھی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھیں higher you go cooler it is. یہاں یہ جو کمپیریٹیو ڈگری یوز ہوئی ہے، ان کے ساتھ ہم دا لگاتے ہیں. کمپیریٹیو ڈگری کے ساتھ بھی دا لگتا ہے اور تھرڈ ڈگری کے ساتھ بھی دا لگتا ہے. یہ ایڈجیکٹیو کی ڈگری ہیں. ایڈجیکٹیو کی 3 ڈگری ہوتی ہیں، پازیٹیو ڈگری، کمپیریٹیو ڈگری اور سپرلیٹیو ڈگری. یہ دیکھ یہاں لگے گا دا ہائر یو گو دا کولر اٹ از. نیکسٹ ہے ہی از. اب تھرڈ ڈگری ہے، تھرڈ ڈگری کے ساتھ بھی ہم دا لگاتے ہیں. ہی از دا ٹالسٹ بوائے ان ہز کلاس. نیکسٹ ہے ڈاگ از فیتھفل اینیمل. اب یہ پوری دنیا میں جتنے کتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، پوری نسل کی جب بات ہوتی ہے تو ہم دا لگاتے ہیں. دا ڈاگ از فیتھفل اینیمل. نیکسٹ ہے انڈس از لارجسٹ ریور ان پاکستان. اب جو ریورز ہیں ان کے نام کے ساتھ ہم دا لگاتے ہیں. دا انڈس از دا لارجسٹ ریور ان پاکستان. اب نیکسٹ ہے ماؤنٹ ایورسٹ از دی ہائیسٹ. اب دیکھیں تھرڈ ڈگری ڈی از دی ہائیسٹ پیک ان ورلڈ. نیکسٹ ہے علیزہ. علیزہ از دا موسٹ انٹیلیجنٹ گرل ان اسکول. نیکسٹ اور لاسٹ ہے ویئر آر. یہ پلورل فارم ہے دا بکس، ہم ان کے ساتھ دا بکس. ویئر آر دا بکس وچ آئی باٹ آ ویک اگو. یعنی یہ وہ بکس ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے، تو وہ چیز جس کا ہمیں پتہ ہو اس کے ساتھ ہم ڈیفینٹ آرٹیکل لگاتے ہیں. ڈیفینٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کا ہمیں پتہ ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے پاس کچھ پریپوزیشن ہیں. ان پریپوزیشن پہ میں انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو بھی بتاؤں گا، آپ کو بنا کے سارا سمجھاؤں گا. لیکن یہاں شارٹ سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایٹ جو ہے یہ پریپوزیشنز آف ٹائم ہے. ان، ایٹ، آن. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایٹ جو ہے یہ چھوٹی چیزوں کے ساتھ لگتا ہے، این بڑی چیزوں کے ساتھ لگتا ہے. اور آن جو ہے یہ کس کے ساتھ لگتا ہے؟ آن جو ہے یہ ہم جب پارٹس آف باڈی کی بات کرتے ہیں تب ہم آن لگاتے ہیں، اور جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کے ساتھ یعنی سرفے کے ساتھ لگی ہوتی ہے تو تب ہم آن لگاتے ہیں. یعنی جس طرح دا بک از آن دا ٹیبل. تیسرے نمبر پر جب ہم کوئی الیکٹرانک ڈیوائس یعنی الیکٹریکل ڈیوائس جیسے واچ، آئی ایم واچنگ میچ، آن ٹی وی، آن موبائل، آن لیپ ٹاپ، آن کمپیوٹر، جب ہم الیکٹریکل ڈیوائسز پر کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو تب ہم آن کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح جب دنوں کے ڈے کے ساتھ ہم این لگاتے ہیں، جو ہمارا ڈے ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ہم این لگاتے ہیں، ایٹ لگاتے ہیں. لیکن جب دن کا نام بول دیا جائے یا ڈیٹ بول دی جائے کہ کون سا دن ہے، اس کو اسپیسیفائی کر دیا جائے، منڈے ہے، سنڈے ہے، کون سا ہے، یا ڈیٹ بول دی جائے تب ہم آن لگاتے ہیں. اسی طرح ہم کوئی کسی خاص قسم کی سچویشن کے ساتھ آن لگاتے ہیں. جس طرح میں کہوں کہ شاہد افریدی از آن فائر، آئی ایم آن لیو، آئی ایم آن بیڈ ریسٹ، آئی ایم آن دا موو. اس طرح کر کے جو مختلف سچویشن ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہم آن لگاتے ہیں. تو ایٹ چھوٹی چیزوں کے ساتھ لگتا ہے اور ان بڑی چیزوں کے ساتھ لگتا ہے. یہ دیکھیں اچھا ڈے، اگر ان کو ہم دیکھیں بغیر بات کریں تو جو دن ہوتا ہے ہمارا ڈے اس کے ساتھ ہم ایٹ لگاتے ہیں، رات کے ساتھ ایٹ لگاتے ہیں، ایٹ ڈے، ایٹ نائٹ. اور ان دونوں کے جو درمیانی حصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم ایٹ لگاتے ہیں، جس طرح ایٹ نون، ایٹ مڈ نائٹ. اس کے علاوہ ہم بجے کے ساتھ ایٹ لگاتے ہیں. اور جو مارننگ اور ایوننگ یعنی دن کا جو آغاز اور دن کا اختتام ہوتا ہے ان کے ساتھ ہم ان لگاتے ہیں، ان دا مارننگ، ان دا ایوننگ.
اور سپہر کے ساتھ بھی ہم ان لگاتے ہیں ان دا آفٹرنون. اب اس کو دیکھتے ہیں. اچھا دن کے ساتھ ہم این لگاتے ہیں. دن سے بڑا ہوتا ہے ہفتہ, ہفتوں کے ساتھ ہم این لگاتے ہیں. ہفتوں سے بڑے ہوتے ہیں مہینے, مہینوں کے ساتھ ہم این لگاتے ہیں. مہینوں سے بڑے ہوتے ہیں سیزن, یعنی 3 مہینوں کے عرصے کو ہم سیزن کہتے ہیں, تو سیزن کے ساتھ ہم این لگاتے ہیں. سیزن سے بڑے ہوتے ہیں سال, سالوں کے ساتھ ہم این لگاتے ہیں. سالوں سے بڑی ہوتی ہے سینچری, سینچری کے ساتھ ہم این لگاتے ہیں. اس طرح بڑی جو چیزیں, بڑی جو کنٹریز ہوتی ہیں, جو کنٹریز ہوتے ہیں ملک, ان کے ساتھ ہم این لگاتے ہیں. اور ڈیئر اسٹوڈنٹ, جب ایک اور بات یاد رکھیں, جب چھوٹی اور بڑی چیز کا اکٹھا کمپیئر کیا جائے ایک ہی سینٹینس میں, چھوٹی اور بڑی چیز کو لکھا جائے, تو تب ہم چھوٹی چیز کے ساتھ ایٹ اور بڑی چیز کے ساتھ این لگاتے ہیں. یعنی اگر میں کہوں آئی ایم ایٹ ولیج ان لالیاں, اب ولیج چھوٹا ہے, لالیاں بڑا ہے, تو چھوٹی چیز کے ساتھ ایٹ اور بڑی چیز کے ساتھ ان. اور اسی طرح آئی ایم ایٹ لالیاں ان چنیوٹ, اب لالیاں چنیوٹ سے چھوٹا ہے تو ہم لالیاں کے ساتھ ایٹ لگائیں گے, چنیوٹ کے ساتھ ان لگائیں گے. اس طرح میں کہہ سکتا ہوں آئی ایم ایٹ چنیوٹ ان پاکستان. آج چنیوٹ پاکستان سے چھوٹا ہے تو چنیوٹ کے ساتھ ایٹ, اور یہ دو چھوٹی چیز کے ساتھ ایٹ لگتا ہے, بڑی چیز کے ساتھ ان لگتا ہے. جب جو چیزوں کا کمپیئر کیا جائے تو چھوٹی چیز کے ساتھ ایٹ اور بڑی چیز کے ساتھ ان لگایا جائے. اب اس کو دیکھتے ہیں. منتھ کے ساتھ ان, ایئر کے ساتھ ان, سیزن کے ساتھ ان, پارٹ آف دا ڈے کے ساتھ ان دا مارننگ, ان دا ایوننگ, ان دا آفٹرنون. ٹھیک ہو گیا. ڈیوریشن ان اے سیکنڈ, ان 2 ویکس. اچھا نیکسٹ ہے ایٹ, پارٹ آف دا ڈے, یعنی یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نائٹ اور دن کے ساتھ ایٹ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دن اور رات کا دو درمیانی حصے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایڈ لگاتے ہیں. تو بجے کے ساتھ بھی ایڈ لگاتے ہیں. سیلیبریشن یعنی ایڈ, عید, کوئی بھی جب عید ہو جائے, یا فکسڈ فریزز ایٹ دا سیم ٹائم, یہ ہے. اب آن, ڈیز آف دا ویک, یعنی دنوں کے نام بول دیے جائے تو آن لگتا ہے. اس طرح ڈیٹ بول دی جائے تو آن لگتا ہے. A special part of the day on the morning of October the 11. نیکسٹ ہمارا ہے ٹاپک Identify the preposition in paragraph 3 and 4 of the unit. ہم نے preposition لگائنا ہے. اچھا, fill in the blanks with suitable preposition given below. The رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم migrated from مکہ to مدینہ, یہاں from آئے گا. 622. نیکسٹ ہے ابو جیل, یہ فٹ آف فری, یہ ایک فریز ہے ان فٹ آف فری یعنی شدید غصے میں ہیڈڈ ٹوارڈ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. نیکسٹ ہے ہی بیگن ناک ایٹ, ناک کے ساتھ ایٹ لگتا ہے, ناکنگ ایٹ دا ڈور وائلنٹلی. ایٹ دس شی انسٹنٹلی رین ٹو ہوتا ہے, رین ٹو اے کارنر آف دا ہوم. نیکسٹ ہے 5 شی ہیز ریزولوٹ فیتھ, یہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جتنی بھی انگلش کے ورڈ ہیں جن کا معنی اردو میں یقین رکھنا بنتا ہے ان کے ساتھ ہم پریپوزیشن ان لگاتے ہیں. یعنی یہاں فیتھ ہے, فیتھ کے ساتھ ان. شی ہیز ریزولوٹ فیتھ ان اللہ آلمیٹی. اگر بلیو ہوتا شی ہیز بلیو تو پھر بھی ان نہ تھا, اور اگر اس کے ساتھ ٹرسٹ ہوتا تو پھر بھی شی ہیز ریزولوٹ ٹرسٹ ان اللہ آلمیٹی. یعنی وہ ورڈ جن کی اردو یقین رکھنا بنتی ہیں ان کے ساتھ ہم پریپوزیشن ان یوز کرتے ہیں. شی گیو اوے ہوتا ہے تقسیم کر دینا, دے دینا. شی گیو اوے آل دا منی ٹو دا پور اینڈ دا نیڈی. ہر لائف وڈ آلویز بی اے بیکن آف لائٹ فار آل آف اس. آپ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہمیشہ ہمارے لیے روشنی کی ایک شعاع بن کے رہے گی. ڈیئر اسٹوڈنٹ, نیکسٹ سیٹ ہے ہمارا fill in the blanks with preposition of time. تو یہاں ہم نے preposition of time لگانی ہے. اب دیکھیں علی از arriving, اب جنوری, یہ ڈے فکس ہو گیا ہے, تو جب ڈے کا نام بول دی جائے یا ڈیٹ بول دی جائے تو آن لگتا ہے. آن جنوری تو 2 o'clock, کلاک کے ساتھ بجے کے ساتھ ایٹ لگتا ہے. آن جنوری 26 ایٹ 2 o'clock in the afternoon. نیکسٹ ہے ثاقب از لیونگ فرائیڈے آ گیا, آن فرائیڈے, جب دن کا نام بول دیا کون سا تو آن لگتا ہے. نیکسٹ ہے
Ashar worked for this his law firm in 1995. سن کے ساتھ ان لگتا ہے. I met Shaheen 9. تو اس کے ساتھ چونکہ یہ ٹائم ہے ایٹ 9 AM لگے گا. The doctor will see Eliza in the evening. Sobia has her birthday. اب دیکھیں یہ ڈیٹ آ گئی ہے. جب ڈیٹ آ جائے یا ڈے فکس ہو تو ہم آن لگاتے ہیں. her birthday on September 11. we will have vacation in summer. season کے ساتھ ہم ان لگاتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہماری ایکسرسائز ہے یہ ہمارا ریویو ہے ایک چیپٹر سے 4 یعنی پہلے ہمارے 4 چیپٹر کا ریویو ہے. تو یہ کویشچنز ہیں, یہ انتہائی امپورٹنٹ کویشچنز ہیں. یہ آپ نے پہلے 8 کویشچنز یاد کرنے ہیں. تو یہاں وکیبلری ہے, یہ میں آپ کو کرا دیتا ہوں. آپشن ہے اے, چوز دا کریکٹ میننگز آف دا انڈر لائن ورڈز. یہ جو ورڈ ہیں جن کے نیچے لائنز لگی ہوئی ہے ان کے ہم نے میننگ بتانے ہیں. اٹ واز سو ڈیلیکیٹ آ سچویشن. اب ڈیلیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے سینسٹیو یعنی حساس. تو ڈیلیکیٹ کا یہاں آپشن آئے گا سی. شی ریمینڈ اسٹیڈ فاسٹ اینڈ ڈیڈ ناٹ ریویل دا سیکرٹ. اسٹیڈ فاسٹ یعنی ڈٹی رہی, پختہ رہی, پکی رہی. تو اس کا میننگ بنے گا فرم اینڈ ریزولیوٹ. وینڈکٹیو کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جو بدلہ لینے والا ہو. ڈیڈیکیٹ دینا, ریونج فل بدلہ لینے والا, ایکسپیریمنٹ تجربہ, ٹیکسٹ. تو وینڈکٹیو کا مطلب ہوگا ریونج فل یعنی بدلہ لینے والا. اب نیکسٹ ہے 4 پارٹ. اسٹونش کا مطلب ہوتا ہے حیران ہونا. میک بنانا, مکس کرنا, سیپریٹ علیحدہ, سرپرائز حیران ہونا. تو اسٹونش کا یہاں جو آپشن آئے گا وہ آئے گا سرپرائز ڈی. دا اسٹوڈنٹس آر آل گیئرڈ اپ. گیئرڈ اپ کا مطلب ہوتا ہے تیار ہونا. اس کا مطلب اس کا بنا ریڈی تیار. سائلنٹ نہیں ہو سکتا, موٹیویٹڈ نہیں ہو سکتا, کین نہیں ہو سکتا. دیر ایلوکوینس کا مطلب ہوتا ہے بلاغت یعنی فلوئنسی. ٹھیک ہے, فصیح بیان. دیر ایلوکوینس اینڈ میموری فاؤنڈ ایکسپریشن ان دیئر پوئٹری. یعنی ان کی بلاغت اور ان کی یادداشت کا جو اظہار ہے وہ ان کی پوئٹری میں پایا جاتا ہے. تو ایلوکوینس ویک نہیں ہوگا, اسٹرانگ نہیں ہوگا, ہیلدی نہیں ہوگا, بلکہ فلوئنسی ہوگا. تو آپشن ڈی کریکٹ. ڈیووشن کا مطلب ہوتا ہے لگن, شوق ہونا. تو یہ دیکھیں اس کا گلیمرس نہیں ہے, ایزی ٹو نو نہیں ہے, ڈیفیکلٹ ٹو نو نہیں ہے, بلکہ اس کا لویلٹی, وفاداری. اب نیکسٹ ہے ہماری گرامر. اب دیکھیں والور جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے بہادری. از آ این, یہ کون سا نون انہوں نے دیے ہیں. مٹیریل نون ہے, کاؤنٹیبل نون ہے, ایبسٹریکٹ نون ہے, انکاؤنٹیبل نون ہے. پہلے تو جانے کہ مٹیریل نون کون سا. مٹیریل نون وہ نون ہوتے ہیں جن سے مزید چیزیں بن جاتی ہیں, جس طرح سائل مٹی ہے, واٹر ہے, ملک ہے, گولڈ ہے, آئرن ہے, پلاسٹک ہے, ووڈ ہے, سیمنٹ ہے, سینڈ ہے, سوئل ہے. یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے مزید چیزیں بن جاتی ہیں. تو مٹیریل نون تو یہ نہیں ہے. کاؤنٹیبل نون وہ ہوتے ہیں جو گنے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایبسٹریکٹ نون, اب یہ والور جو ہے ایبسٹریکٹ نون وہ نون ہوتے ہیں جن کو ہم 5 سینسز سے فیل نہیں کر سکتے. تو یہ ایبسٹریکٹ نون ہے کیونکہ ہم والور کو 5 سینسز سے فیل نہیں کر سکتے. بہادری یہ ایبسٹریکٹ نون بھی ہے. ٹھیک ہے, بہادری. اور ہمارا انکاؤنٹیبل نون بھی کسی حد تک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, یعنی اس کا آپشن ایبسٹریکٹ سی ہے. سم آر بورن گریٹ, دا انڈر لائن ورڈ از این. آپ دیکھیں میں نے سارے یہ پرونون بتائے ہوئے ہیں. سم ایک پرونون ہے اور سم ایک ایسا پرونون ہے جو انڈیفینیٹ کیٹیگری میں آتا ہے. ڈیفینیٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جن کا ہمیں پتہ ہو, اور انڈیفینیٹ وہ پرونون ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہ ہو. یعنی اس کا
یہ آپشن آگا سم کا انڈیفینٹ. اس کے ساتھ جو دوسرے پرونون آتے ہیں انڈیفینٹ پرونون وہ ہوتے ہیں سم باڈی، اینی باڈی، اینی ویئر، سم ون، نو باڈی، نتھنگ. نتھنگ تو نہیں ہے لیکن اینی باڈی، سم باڈی، اینی ویئر، سم ویئر، نو باڈی. تو یہ سارے کے سارے انڈیفینٹ پرونون ہوتے ہیں. ریفلیکس پرونون وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ سیلف اور سیلف سے لگا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ آبجیکٹ کے طور پر کام کرتے ہیں. اور پرسنل پرونون وہ پرونون ہوتے ہیں جو پرسنس کو شو کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو کیس ہوتے ہیں. جس طرح آئی، مائی، می، آئی اور می پرسنل پرونون ہے، وی آر اس، وی اور اس پرسنل پرونون ہے، یو اینڈ یو، یو آر یو، یو اور یو آر، یو اور یو یہ دونوں یو پرسنل پرونون ہے. دے آر دیم، دے اور دیم پرسنل پرونون ہے. اسی طرح اٹ، اٹس، اٹ پرسنل پرونون ہے. اس طرح شی، ہر شی اور ہر پرسنل پرونون ہے. ہی، ہز، ہم، ہی اور ہز یہ پرسنل پرونون ہے. تو مائی مدر ول بی یہاں پر خالی جگہ کی ایف آئی گیٹ ہوم لیٹ. یہ دیکھیں یہ فرسٹ کنڈیشنل سنٹینس ہے. فرسٹ کنڈیشنل سنٹینس میں جو ایف والی کلاس ہوتی ہے یہ پہلے بھی آ سکتی ہے اور بعد میں بھی آ سکتی ہے. اس کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایف والی کلاس کے ساتھ ہمیشہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس آتا ہے اور جو دوسری کلاس ہوتی ہے اس کے ساتھ فیوچر انڈیفینٹ آتا ہے. یہ ایف والی کلاس کے ساتھ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے تو یہاں فیوچر انڈیفینٹ آئے گا. تو یہ بنے گا مائی مدر ول بی اینکشیس ایف آئی گیٹ ہوم لیٹ. یہ یوں بھی ہو سکتا ہے ایف آئی گیٹ ہوم لیٹ مائی مدر ول بی اینکشیس. نیکسٹ ہے ثاقب از لیونگ. لیونگ فار ہوتا ہے نا فرائیڈے، تو یہ فرائیڈے ڈے آ گیا تو یہ بنے گا ثاقب از لیونگ آن فرائیڈے. وی آر اسٹڈیئنگ انگلش، تو یہ انگلش کے ساتھ کچھ بھی نہیں، اگر دا لگے تو اس کا ترجمہ دا انگلش انگریز بن جاتا ہے. تو اس کا جو آپشن ہے وہ ڈی آئے گا، نن. تو ہاؤ کوڈ دا نائٹ از یہ ایک ہمارا ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہے. تو اسرٹیو سینٹینس سادہ سینٹینسز ہوتے ہیں، پازیٹیو انٹیروگیٹو سوالی ہوتی ہیں، امپیریٹیو جو ورب کی فرسٹ فارم سے شروع ہوتے ہیں یہ حکمیہ فکری ہوتے ہیں. اچھا یہ ہمارا ٹینس ہے آئی خالی جگہ یو رائڈ مائی بائک ایف یو لائک. اب دیکھیں ایف والی کلاس میں پریزنٹ انڈیفینٹ آیا تو یہاں فیوچر انڈیفینٹ آئے گا. یہ ہمارا فرسٹ کنڈیشنل سینٹینس ہے تو بنے گا آئی ول گیو یو رائڈ مائی بائک ایف یو لائک. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے 8 یو خالی جگہ بی پنکچوئل. یہ مسٹ پنکچوئل بھی ٹھیک ہے، شوڈ پنکچوئل بھی ٹھیک ہے. دا بوائے لافس لاؤڈلی. دا انڈر لائن ورڈ از این. اب دیکھیں یہ جو لاف ہے یہ ہمارا ٹرانزٹیو ورب، انٹرانزٹیو ورب بھی ہے اور ریگولر ورب بھی ہے. انٹرانزٹیو ورب ریگولر، یہ ٹرانزٹیو نہیں ہو سکتا نہ یہ ارریگولر ہو سکتا ہے. اب دیکھیں ریگولر ورب یہ کیسے ہیں، ریگولر اور ارریگولر ورب. ریگولر ورب وہ ہوتے ہیں جن کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم کے ساتھ ای ڈی لگا ہوتا ہے، یعنی لاف، لافڈ، لافڈ، واک، واکڈ، واکڈ، پلے، پلیڈ، پلیڈ، یہ ریگولر ورب ہوتے ہیں. تو یہ ریگولر ورب بھی ہے. اور ارریگولر ورب وہ ورب ہوتے ہیں جن کی سیکنڈ فارم اور تھرڈ کے ساتھ ای ڈی نہیں لگتا، جس طرح ایٹ، ایٹ، ایٹن، گو، وینٹ، گان، ڈرنک، ڈرینک، ڈرنک، ڈو، ڈیڈ، ڈن، یہ ارریگولر ورب ہیں. تو یہ تو نہیں ہے، یہ لاف جو ہے یہ ریگولر ورب ہے. اور اب ٹرانزٹیو ورب، انٹرانزٹیو ورب کون سے ہوتے ہیں؟ ٹرانزٹیو ورب وہ ورب ہوتے ہیں جن کو مطلب کمپلیٹ ورب پر نہیں ہوتا، ان کو اپنا مطلب کمپلیٹ کرنے کے لیے آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو انٹرانزٹیو ورب وہ ورب ہوتے ہیں جن کا مطلب کمپلیٹ ورب پر ہی ہو جاتے ہیں، ان کو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسا دا بوائے لافس لاؤڈلی، بوائے ہنستا ہے، یہاں ہی مطلب کمپلیٹ ہو گیا ہے تو یہ آبجیکٹ نہیں ہے، یہ ہمارا ایڈ ورب آف مینر آ جائے گا. تو اوپن دا ونڈو یہ ہمارا ہے، اس کو وائس چینج کرنی ہے تو یہ امپیریٹیو ہے. امپیریٹیو جب کوئی پیسو ہو تو اس کو ہم نے ایکٹیو ہو تو اس کو پیسو بنانا ہو تو اس کے ساتھ ہم لیٹ لگاتے ہیں. شروع میں لیٹ لگاتے ہیں، لیٹ کے بعد ہم آبجیکٹ لگاتے ہیں، پھر بی لگا کے تھرڈ فارم لگاتے ہیں. تو یہ بنے گا لیٹ دا ونڈو بی اوپن.
تو ان میں سے کون سا ہے؟ یہ آئے گا لیٹ دا ونڈو بی اوپنڈ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی تھنک ہماری یہ ایکسرسائز تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔